نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم یہاں اس کی عبادت کریں اور اچھے اچھے کام کریں۔ الحمدللہ جو شخص بھی اپنی اس زندگی کی قدر و قیمت پہچانتا ہے اور یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ دنیا میں صرف ایک بار آیا ہے اور اس دنیا سے واپسی پر اس کا امتحان ہونا ہے، اس کا حساب ہونا ہے، اس سے پوچھا جانا ہے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، تو وہ ہر دم ہر آن اچھے عمل کی سوچتا ہے، اچھے اچھے کام کرنے کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک کام کر رہا ہوتا ہے، یا تو اپنی ذات کی فکر، اپنی ذات کا محاسبہ، اپنی ذات کی اصلاح، اپنے اوقات کا حساب، اپنی تعمیر شخصیت اور اپنی ذاتی ترقی کے لیے فکر مند کہ اس کا آج اس کے کل یعنی گزرے ہوئے کل سے زیادہ اچھا ہو، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، نماز، روزہ، قرآن، ذکر، صدقہ خیرات، ان چیزوں کے ذریعے، یا پھر وہ بندوں کی خدمت میں لگا ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ کی خاطر۔ ایک مومن کی زندگی ایک بھرپور زندگی ہوتی، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، وہ ہر دم ترقی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ صرف اپنی اس زندگی میں خود کام نہیں کرتا بلکہ اپنے بعد ایسے کام چھوڑ جاتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو، اس کے عمل کی کتاب صرف دنیا میں ہی نہ کھلی ہو، اس پر صرف اس کے اپنے ہاتھوں سے ہی نہ کچھ لکھا جائے بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ کتاب کھلی رہے اور اس میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جاری رہتے ہیں یا ان کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، اور نمبر 3 نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب یہ تین کام ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ تین کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی؟ ان میں سے پہلی چیز صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہے، یعنی دے کے ختم نہ ہو جائے بلکہ یوں ہو کہ جیسے ہر روز وہ مرنے والا دے رہا ہے۔ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کا ثواب جاری رہتا ہے؟ مثلاً کوئی شخص کوئی اسکول بنوا دیتا ہے، اب جب تک اس اسکول میں بچے پڑھتے رہیں گے فی سبیل اللہ ثواب جاری رہے گا۔ کوئی مسجد بنوا دیتا ہے، کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے، کوئی سڑک بنوا دیتا ہے، کوئی ہسپتال بنوا دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں وہ اپنے روپے پیسے سے ایسا کام کر جاتا ہے کہ وہ مر بھی جائے تو لوگ اس کے پیسے سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جب تک وہ عمارت رہے گی، اس کا لگا ہوا پیسہ اس میں ہوگا، وہ ہر روز اس کی طرف سے صدقہ لکھا جائے گا، ہر روز صدقہ۔ وہ جا چکا ہے لیکن چونکہ اس کے مال سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جب تک فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو ہم سب کو اس موقع پہ کیا سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں کہیں کوئی ایسا پیسہ لگایا کہ جس کا ثواب ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے اور جس کا فائدہ ہم کو مرنے کے بعد ملے؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارے بچے ہمارے مال کے ساتھ کیا کریں گے، وہ اچھے کاموں میں لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے۔ وہ ہو سکتا ہے اپنی عیش و عشرت کی چیز سوچیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری تو اتنی ہستی نہیں کہ میں ایک اسکول بناؤں، میرے پاس اتنا پیسہ کہاں کہ میں ایک مسجد بنا دوں، ایک سڑک تو میں نہیں بنوا سکتی، تو میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ مثلاً اگر کوئی مسجد بن رہی ہے تو آپ اس کی چھت نہیں ڈلوا سکتے، آپ اس کے فرش نہیں لگوا سکتے، آپ کے پاس ایک اینٹ کے پیسے ہیں، بس آپ اپنے ذاتی پیسوں سے جو آپ نے اپنے اوپر خرچ کرنے ہیں اس میں سے ایک اینٹ وہاں لگوا دیں،
بس آپ کا وہ پیسہ وہاں محفوظ ہو گیا. وہ ایسا ایک بینک ہے کہ جس میں آپ نے پیسہ جمع کرا دیا. آپ دنیا سے جا چکے ہیں, وہ اینٹ ادھر لگی ہوئی ہے اور آپ کو اس کا نفع مل رہا ہے. تو اگر ہم بہت بڑا کام نہیں بھی کر سکتے تو ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایسی انویسٹمنٹ ضرور کر کے جانی چاہیے. اپنے مال میں سے کچھ مال کسی خیر کے ایسے کام میں لگا کے جانا چاہیے کہ جس کے بعد اس کا ثواب اس کو ملے. مثلا کہیں پانی کا انتظام ہو جاتا ہے, کہیں پنکھا لگوا دیتے ہیں, آپ نے پنکھا لگوا دیا, پنکھا چل رہا ہے, لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے دوسری چیز, او علم ينتفع به, یا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اب آپ کہیں گے کہ میرے پاس تو علم ہی کوئی نہیں, میں کسی کو کیا فائدہ پہنچاؤں. نہیں, اس کے بھی کئی طریقے ہیں. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو جو بھی آتا ہے, اگر ایک حدیث بھی آتی, ایک دعا آتی ہے, ایک اچھی بات آتی ہے, آپ وہ کسی کو سکھا دیں. کسی لا علم کو علم سکھانا یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک وہ شخص وہ دعا پڑھے گا, وہ ذکر کرے گا. مثلا کسی کو نماز نہیں آتی, کسی کو قرآن ٹھیک نہیں پڑھنا آتا, کسی کو کوئی اور چیز نہیں آتی, تو آپ ایک کوئی چیز سکھا دیں اس کو. اب وہ جب تک پڑھے گا, مثلا ایک بچے کو آپ نے سبحان اللہ پڑھنا سکھا دیا, اب وہ کیا کر رہا ہے, 20 سال 30 سال 40 سال آپ کے مرنے کے بعد روزانہ سبحان اللہ کی تسبیح کرتا ہے. وہ آپ کے لیے کیا بن گیا, صدقہ جاریہ. اس کو بھی ثواب ملے گا, آپ کو بھی ملے گا. اسی طرح آپ کوئی کتاب لکھیں, آپ کہیں گے مجھے تو نہیں لکھنی آتی, چلے پھر آپ ایسا کریں کہ کوئی لکھی ہوئی کتاب اچھی خرید کر کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیں, کسی لائبریری میں رکھوا دیں, کسی انسان کو دے دیں. کتابوں کے تحفے دیا کریں. مثلا آپ نے اگر دعاؤں کی کتاب کسی کو تحفہ دی اور وہ روز اس میں سے دعائیں پڑھ رہے ہیں, اور آپ دنیا سے چلے بھی گئے, لیکن وہ لوگ وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں آپ کے پیچھے,